اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 91 میں. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں دنیا میں تشریف لائے جب دنیا میں کسی کے خاوند کی وفات ہوتی تو لوگ اس عورت کا حال بہت رسوا کن اور بدتر کرتے تھے. اسے بدترین لباس پہنا کر گھر سے الگ تھلگ ویران حصے میں 1 سال تک عدت گزارنے کے لیے مجبور کیا جاتا، رکھا نہیں جاتا، مجبور کیا جاتا. اور 1 سال کے بعد ان کے دستور کے مطابق کسی گزرنے والے کتے پر بکری کی مینگنی پھینک کر اس قید خانے سے وہ باہر آتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیوہ عورت کو نکاح کا حق دیا اور فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کے متعلق ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے. اور ایک ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے جہاں بیوہ عورت خود شوہر کی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. مرد کے قریبی رشتہ دار مثلا بڑا سوتیلا بیٹا عورت کے سب سے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے. اگر وہ چاہتے تو خود اس عورت سے شادی کر لیتے، خود نہ کرنا چاہتے تو ان کی مرضی کے مطابق ہی دوسری جگہ شادی ہو سکتی تھی. الغرض عورت کا کوئی اپنا حق نہ تھا. اسلام نے آ کر اسے اپنا حق دیا. ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بننے والی ذات، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر بتائی ہوئی چند مثالوں کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی ذات عالی صفات عورت کے لیے کس طرح رحمت بن کر آئی. آج کے اس قسم میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ پردے کا حکم کب نازل ہوا اور کیوں، اور یہ حکم مسلمان عورتوں کے لیے رحمت کیسے ہے. ناظرین، پردہ یعنی جسے عربی زبان میں لفظ حجاب کہا جاتا ہے، اس کے لفظی معنی چھپانا، اندر آنے سے روکنا، یعنی عورت اور مرد کے بیچ کسی چیز کا حائل ہونا. اس مختصر تعریف کے بعد ہم جانیں گے کہ پردے کا حکم کب نازل ہوا. ناظرین، سبحان اللہ کہ اسلام میں پردے کی ابتدا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہی کے گھروں سے کی گئی، اور عام لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں. اور اگر امہات المؤمنین سے کوئی سامان وغیرہ لینا چاہتے ہوں تو پردے کے پیچھے سے لیا کریں. یعنی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سامان مانگے تو پردے کے پیچھے سے لے. یہ حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 نازل ہوئی، جس میں یہ حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان دلی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے. جب دل صاف ہوں گے تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی فروغ نہیں پائے گی. امت کے پاکیزہ ترین خواتین یعنی ازواج مطہرات اور امت کے پاک باز جماعت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ تأکیدی حکم دیا جانا پردے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے. پھر یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں رہا بلکہ ساری امت کے لیے عام ہو گیا. آگے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے کس طرح عام ہو. ناظرین، اسلامی حجاب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہو کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہے، کبھی باہر نہ نکلے، جیسا کہ آج کے نام نہاد روشن خیال اور جدید تہذیب کے علم برداروں کا خیال ہے. بلکہ اسلام نے خواتین کو ضرورت کے وقت پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر، آپ اپنے بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکائیں، اور اس میں یہ قریب ہے
کہ پہچانے جائیں اور کوئی انہیں نہ سزائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات صاف واضح ہو رہی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو لمبی چادریں یا برقع وغیرہ پہن کر باہر نکلیں۔ اس سے پردے شرعی کی حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ شریر، فتنہ پرور اور بدنیت، خراب نیت لوگوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، جلابیب جلباب کی جمع ہے جو لمبی چادر کو کہا جاتا ہے، جس میں عورت سر سے پیر تک چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اسلامی حجاب عورت کا وقار ہے۔ خواتین میں جو برقع پہننے کا رواج ہے یہ دور نبوت کی پاکیزہ خواتین اسلام کے عمل سے ہی ماخوذ ہے۔ برقع بھی اسی چادر کے قائم مقام ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ جلباب سے کیا گیا۔ البتہ پہلے زمانے میں برقع کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے اور خواتین اسی قسم کے برقعوں کو پسند کرتی تھی جو پورے بدن کو بھی چھپا لیتی اور عورت کی شرافت کو بھی ظاہر کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ کپڑا اتنا باریک جس سے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، سائز اتنا تنگ کہ جس سے جسم کی ساکھ بھی ظاہر ہوتی ہے، رنگ برنگ دھاگوں کے پھول ڈیزائن، رنگوں، چمکیوں اور موتیوں وغیرہ سے مزین بڑے بڑے قیمتی اور جاذب نظر برقعے آج مارکیٹ میں آ رہے ہیں جن کے پہننے سے برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آگے چل کر حجاب کے سلسلے میں اور حکم آیا اور مردوں اور عورتوں کو دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے دلوں کے لیے اچھا ہے۔ دوسرے ہی آیت میں حکم ملا ہے، سورۃ النور کی آیتیں ہیں، دوسری آیت میں عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہا گیا کہ مومن عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ اور حکم ان کو زیادہ دیا گیا اور کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور صرف ان کے لیے ظاہر کر سکتی ہیں جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں۔ یہ حکم قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت میں صاف اور واضح طور پر مردوں اور عورتوں کو دونوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ناظرین، حجاب ہی واحد ذریعہ ہے جس سے عصمت و عفت، پاکیزگی اور احترام جیسے تمام امور کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہی وہ وسیلہ ہے جس سے شہوانی وسوسہ انگیزی کی کیفیت پر زبردست روک اور بند باندھا جا سکتا ہے، اور اسی راستے سے مستقبل میں آنے والے مزید سنگین گناہوں پر قدغنیں لگائی جا سکتی ہیں، انہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہی حجاب خواتین کو حرام اور بدکار و بدکردار مردوں کی ناجائز دست درازی سے بچاتا ہے۔ اپنے سر تا پیر حجاب زیب تن کرنے والی خواتون دراصل اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان کمیونٹی کے ایک رکن ہیں، اور یہ کہ وہ اسلامی ضابطۂ اخلاق کے ایک مخصوص قانون پر عمل پیرا ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے جیسے ہی حجاب پر عمل کیا جاتا ہے تو گویا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی بہت معمولی سی کوشش کے ذریعے دعوتی ذمہ داری کا ایک بڑا کردار ادا کیا۔ جب بھی وہ اسکول، کالج، دکان، لائبریری، ملازمت یا دیگر کسی بھی عوامی مقام پر جائے گی تو گویا وہ اسلام کا ایک زبردست پیغام عام کرنے کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ یہ محض ایک بیرونی لبادہ نہیں ہے جو زیب تن کر رہی ہے، بلکہ سب سے اہم ترین چیز اس کے کردار کی عصمت اور پاک دامنی کا اظہار ہے جو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ مضمون مکمل سامنے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے
کہ حجاب یعنی پردہ ایک صالح معاشرے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حجاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں پر فرض کیا ہے، اور اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اسی کے لیے پوری دنیا کا قانون ہے، اسی کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ لہٰذا دنیا کے قانون اگر دین اسلام کے خلاف بنتے ہوں تو مسلمان اپنے بچوں کو گھروں میں تعلیم دیں گے، اور ایسے اسکولوں اور کالجز اور ایسی دکانوں میں ان کا داخلہ نہیں ہوگا، وہ نہیں جائیں گی، اور ایسے اسکولز اور کالجز میں ان کا داخلہ نہیں کیا جائے گا جہاں حجاب پہننے کی ممانعت ہو۔ خوش نصیب اور قابل فخر ہیں وہ بیٹیاں جنہوں نے اس دینی فریضے کو اپنی تعلیم پر مقدم کیا اور اپنے نقاب کو اتارنا گوارا نہیں کیا، دنیا کی تہذیب آج سے نہیں صدیوں سے اس حجاب کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور اسے ترقی کی راہوں میں رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ صاف سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی تعلیم دے اور عمدہ تہذیب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی اسے اسلام 2 اجر دیتا ہے۔ اسلام نے کبھی اور کسی صورت میں عورت کو تعلیم سے دور نہیں رکھا اور اسے قید نہیں رکھا، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کو تو آئین فرض قرار دیا۔ ارشاد ہوا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ لابد علم یعنی کہ ضروری علم، اتنا علم کہ جس کے ذریعے سے آدمی جان لے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اتنا علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم قرار دیا گیا۔ ناظرین، آخر میں یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر آفاق کتاب پردے سے ایک اقتباس سنا کر اور رحمت عالم کے پیغام کو اس کے بعد سنا کر آج کے اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردے کی اہمیت کی آڑ میں مغربی تہذیب پر سخت تنقید کی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، جی ہاں، یہ وہی نقاب ہے جس کو یورپ انتہا درجے کی مکروہ اور گھناؤنی چیز سمجھتا ہے، جس کا محض تصور ہی فرنگی ضمیر پر ایک بارے گرا ہے، جس کو ظلم اور تنگ خیالی اور وحشت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہی چیز ہے جس کا نام کسی مشرقی قوم کی جہالت اور تمدنی پسماندگی کے ذکر میں سب سے پہلے لیا جاتا ہے، اور جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ کوئی مشرقی قوم تمدن و تہذیب میں ترقی کر رہی ہے تو سب سے پہلے جس بات کا ذکر بڑے شور و زور سے، بڑے انشراح و انبساط کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس قوم سے نقاب رخصت ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہی وہ نقاب اور حجاب ہے جسے آج پھر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے قید خانہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اسے نشانہ بنا کر مسلم طالبات کو حجاب نکال کر کالج میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ خوب سن لیجئے، اسلامی تعلیمات کے مطابق دینی فریضے میں 1 انچ کی بھی سمجھوتا اور مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اگر حجاب کے ساتھ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں تو سراخوں پر، ورنہ ایسی تعلیم کی مسلم معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے ان کا یہ دینی فریضہ چھوٹ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد